ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رات جو انتہائی غم و الم کی رات ہے، یہ رات جو انتہائی کرب اور رونے اور نوحہ و ماتم اور سینہ سری کی رات ہے، یہ رات جو عالم اسلام کے لیے مولائے کائنات سے بچھڑ جانے کی رات ہے، یہ رات جس رات میں حسنین علیہ السلام کی یتیمی کا پیغام آیا ہے، رات وہ رات ہے کہ جس رات کی سحر ہوگی تو زینب و ام کلثوم بن باپ کی ہو جائے گی۔ یہ رات عالم اسلام کے لیے اتنی غضبناک ہے کہ جس رات کا تصور شب عاشور کا تصور دلاتا ہے۔ یقینی طور پر شب عاشور وہ رات ہے کہ جس کی صبح فرزند زہرا رخصت ہوا تھا، اور آج کی رات وہ رات ہے کہ جس کی صبح شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کا سرتاج جدا ہوا ہے، کائنات مشکل کشا جدا ہوا ہے، حسنین یتیم ہوئے ہیں، امت بن باپ کی ہو گئی، جس کے لیے سرکار ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا تھا، انا و علی ابوا ہذہ الامہ، ہم اور علی دونوں اس امت کے باپ ہیں۔ یقینی طور پر جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو جیسے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، ویسے ہی آج امت کے باپ کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا، آج پوری امت یتیم ہو گئی۔ ہم کیسے نہ اس یتیمی کا ماتم کریں، ہم کیسے نہ اس یتیمی میں سوگ منائیں، ہم کیسے نہ اس یتیمی کا پہ اشک فشانی کریں۔ یقیناً مجالس اعضاء کا سلسلہ جو پہلی ماہ مبارک رمضان سے اب تک روزانہ چل رہا ہے، اس سلسلے کی ایک کڑی آج کی مجلس بھی ہے، اور اس مجلس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک انتہائی محترم شخصیت اور بڑی ہی معتبر شخصیت اور عالم دین کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، تاکہ وہ مکمل طور پر مصائب امیر المومنین علیہ السلام بیان کریں اور آپ حضرات معذور اور مصاب ہوں۔ لیکن اس کے قبل ہم نے دنیائے نوحہ خانی کی ایک بڑی ممتاز شخصیت محترم جناب مقتدی رضا امروہوی کو زحمت دی ہے، جو اس مجلس میں نذران عقیدت پیش کریں گے، تاکہ ہم اور آپ اس غمناک شب میں چند آنسوؤں کا قطرہ بہا کر اپنے مولا کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کر سکیں۔ آئیے استقبال کیجئے مقتدی رضا امروہوی کا نعرہ صلوات کے ساتھ، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین السلام علیکم۔ یقیناً یہ رات شب عاشور سے کم نہیں ہے، ہمارے لیے بہت غم کا دن ہے، اور زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں آغاز کرتا ہوں سلام سے مولا علی کی شان میں، چند اشعار اور ایک مطلع، اجازت نصیب ہے؟ بسم اللہ۔ کچھ انداز سے ناد علی نے رہنمائی کی، کچھ انداز سے ناد علی نے رہنمائی کی، ہر ایک مشکل میں حیدر نے مشکل کشائی کی، کچھ انداز سے ناد علی نے رہنمائی کی، ہوئے حیران محبت
سے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ہوئے حیران محبت سے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، سنی معراج میں آقا نے جب آواز بھائی کی، کچھ اس انداز سے نادے علی نے رہنمائی کی، لرز اٹھے زمینوں آسماں سجدے بھی روتے ہیں، لرز اٹھے زمینوں آسماں سجدے بھی روتے ہیں، نماز فجر میں ظالم نے ایسی کارروائی کی، کچھ اس انداز سے نادے علی نے رہنمائی کی، اے لوگوں کربلا کا ہو گیا آغاز رمضان میں، اے لوگوں کربلا کا ہو گیا آغاز رمضان میں، ندائے مسجد کوفہ سے اٹھتی ہے ندائی کی، کچھ اس انداز سے نادے علی نے رہنمائی کی، سرہانے باپ کے ہیں زینب و کلثوم کا نوحہ، سرہانے باپ کے ہیں زینب و کلثوم کا نوحہ، قیامت سے نہیں کم یہ گھڑی بابا جدائی کی، کچھ اس انداز سے مقطع پیش کرو، جہاں سے اٹھ گیا ہے بے کسوں کا آسرا احسن، جہاں سے اٹھ گیا ہے بے کسوں کا آسرا احسن، جو کرتا تھا ہمیشہ رات دن خدمت خدائی کی، کچھ اس انداز سے نادے علی نے رہنمائی کی، کچھ اس انداز سے۔
علیہ صلوات اللہم صلی اللہ جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور نوحے کا ایک مطلع چند اشعار پیش کر رہا ہوں نذیر بھائی۔ ارشاد، بسم یہ اللہ، کلام بھی جناب احسن زری صاحب کا ہے جو میں نے ابھی پڑھا۔ ارشاد، بسم اللہ۔ نوحہ گناہ مسجد کوفہ علی کے بعد، اللہ، نوحہ گناہ مسجد کوفہ علی کے بعد، نوحہ گناہ مسجد کوفہ علی کے بعد، چاروں طرف ہے آج اندھیرا علی کے بعد، نوحہ گناہ مسجد کوفہ علی کے بعد، چاروں طرف ہے آج اندھیرا علی کے بعد، نوحہ گناہ مسجد کوفہ علی کے بعد، نوحہ گناہ مسجد کوفہ علی کے بعد، دنیا سے آج بولتا قرآن اٹھ گیا، دنیا سے آج بولتا قرآن اٹھ گیا، حسنین کا ہے کون سہارا علی کے بعد، نوحہ گناہ مسجد کوفہ علی کے بعد، نوحہ گناہ مسجد کوفہ علی کے بعد، گردوں سے جبرائیل کی آتی ہے یہ صدا، گردوں سے جبرائیل کی آتی ہے یہ صدا، اب ہو نہ جائے دین دوپارا علی کے بعد، نوحہ گناہ مسجد کوفہ علی کے بعد، نوحہ گناہ مسجد کوفہ علی کے بعد، سجدے میں روزہ دار کو مارا لعین نے، سجدے میں روزہ دار کو مارا لعین نے، ہاتھ سر جنا یہ پکارا علی کے بعد، نوحہ گناہ مسجد کوفہ علی کے بعد، نوحہ گناہ مسجد کوفہ علی کے بعد، چاروں طرف ہے آج اندھیرا علی کے بعد، نوحہ گناہ مسجد کوفہ علی کے بعد، اماں کا غم تھا تازہ کہ بابا ہوئے شہید، اماں کا غم تھا تازہ کہ بابا ہوئے شہید، کہتی ہیں رو کے ثانیے زہرا علی کے بعد، نوحہ گناہ مسجد کوفہ علی کے بعد، نوحہ گناہ مسجد کوفہ علی کے بعد، دنیا سے بے کسوں کا سہارا چلا گیا، دنیا سے بے کسوں کا سہارا چلا گیا، اب کون دے گا دین کو سہارا علی کے بعد،
गुनाह मस्जिद कूफा अली के बाद, नौहा गुनाह मस्जिद कूफा अली के बाद। रो रो के कह रही है ये उम्मुल बनीन आज, रो रो के कह रही है ये उम्मुल बनीन आज, जीना नहीं है हमको गवारा अली के बाद, नौहा गुनाह मस्जिद कूफा अली के बाद, नौहा गुनाह मस्जिद कूफा अली के बाद। चारों तरफ है आज अंधेरा अली के बाद, नौहा गुनाह मस्जिद कूफा अली के बाद। थर्रा रहा है रोज़े सरदार अंबिया, थर्रा रहा है रोज़े सरदार अंबिया, रोती है रूह फातिमा ज़हरा अली के बाद, नौहा गुनाह मस्जिद कूफा अली के बाद, नौहा गुनाह मस्जिद कूफा अली के बाद। मौका समाइए। एहसन फरिश्ते करते हैं आहो बुका बहुत, एहसन फरिश्ते करते हैं आहो बुका बहुत, क्या हो बयां जो हश्र है बरपा अली के बाद, नौहा गुनाह मस्जिद कूफा अली के बाद, नौहा गुनाह मस्जिद कूफा अली के बाद। चारों तरफ है आज अंधेरा अली के बाद, नौहा गुनाह मस्जिद कूफा अली के बाद, नौहा गुनाह मस्जिद कूफा अली के बाद। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी आप हज़रात की खिदमत में इंतहाई मशहूर व मारूफ नौहा खां जनाब मुक़्तदी रज़ा अमरोही बेहतरीन आवाज़ में सलाम और नौहा पेश फरमा रहे थे, और मौलाए मुत्तक़ियान की बारगाह में उन्होंने एक बैनिया कलाम पेश करके खराज अक़ीदत पेश किया। परवरदिगार उनको सलामत रखे। ये मजलिस जो मोहतरम मरहूम मक़बूल जनाब नवाब सैदी साहब के साले सवाब की बर्पा की गई है, उनके साहबजादगान को खुदा सलामत रखे। उन्होंने इस शब में इस मजलिस का इनेकाद सिर्फ इस बुनियाद पर किया कि हम जिक्र मौलाए कायनात करेंगे, ताकि इस जिक्र के तुफैल में वालिद साहब को बेहतरीन अंदाज से इसाले सवाब किया जा सके। अब आज़ाद से गुजारिश है कि एक सूरह फातिहा मरहूम नवाब ज़ैदी इब्न इंतज़ार हुसैन ज़ैदी की तदफीन रूह के लिए इरशाद फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अहद, नासिर भाई मौलाना आ चुके हैं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। हज़रात, चूँकि ये शब, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि शबे
शहादत अमीर उल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। ज़्यादा इस शब में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मौलाना मुत्तक़ियान का तज़किरा करना है और उनके मसाइब और उनके फ़ज़ाइल दुनिया के हवाले करना है, ताकि दुनिया को एहसास हो सके कि आज हम किस यतीमी के सदमे से दो चार हुए हैं। सारी उम्मत मुस्लिमा यतीमी का शिकार हो गई। एक ऐसी शख्सियत जो कायनात का मलजा और मावा थी, वो ज़ात हमारी दुनिया हमारे सामने से रुखसत हो गई। हमने इन मजालिस तरहीम का इनेकाद जो रोज़ाना पहली माह मुबारक रमज़ान से अब तक आपकी खिदमत में पेश किया, उसमें इसके कबल भी हमारे बरादर अजीज हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अलहाज मौलाना सैयद कल्लम शेख साहब क़िबला हाजिर होते रहे हैं, और हमारी खुशनसीबी है कि आज भी ज़ेनेबिया चैनल की गुजारिश पर मौलाना मौसूफ इंतहाई मसरूफियात के बावजूद निकाल के तशरीफ लाए हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हुए दरख्वास्त गुजार हैं कि वो इस मजलिस को खिताब फरमाएं। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि मौलाना के इस्तक़बाल में नारे सलवात इरशाद फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। शुरू उस परवरदिगार के नाम से जो रहमान है और रहीम है। दुरूद व सलाम अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पे, वो खुदा के जिसका जिक्र करने वाले के लिए शरफ है, वो खुदा के जिस के बारे में फ़िक्र उससे करीब होने का रास्ता है। तमाम तारीफ़ें उसी परवरदिगार के लिए, और सारी इज़्ज़तें, सारी अज़मतें, सारी बरकतें, सारी शान और सारी किबरियाई उस परवरदिगार के लिए। और फिर दुरूद व सलाम और तोहफ़े दुरूद व सलाम उन चार मासूमीन के लिए कि जो ना होते तो कुछ भी ना होता, और जिनके लिए खुदा ने ये सारी कायनात खल्क़ की है। अज़ीज़ान मोहतरम, हालात आपको पता है मुल्क के, पूरी शीयत इस वक्त बेचैन है, क्योंकि रोड पे बाहर नहीं निकल सकते, मजमा नहीं लगा सकते, मातम नहीं कर सकते। मुल्क को इस वक्त हमारे सब्र की ज़रूरत है, इसलिए हम ये कुर्बानी देने को मुल्क के लिए तैयार हैं। मुझे थोड़ी सी गलत फहमी हो गई। आपके पास आपकी खिदमत में 8 से 9 होना था, और मुझे कहीं से मिसमैनेजमेंट हुआ, जिसकी वजह से मेरी पेज पे मुझे 8 से 9 आने का ऐलान हो गया था। तो मैंने वहाँ आधा घंटा में अपनी बात ख़त्म कर दी, और मैंने कहा 8:30 तक मैं आपकी खिदमत में आ जाऊँ। मुझे पता है मुझे लोग अपनी जगह से अपनी टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं। शायद आपने इफ्तार ख़त्म किया होगा, शायद आप खुश भी होंगे, शायद आप अपनी जगह महफूज बैठे हैं। मगर आज की रात वो रात है जहां अहले बैत बहुत बेचैन हैं, अली का घर बहुत परेशान है। और मैं चाहता हूं कि जितने मिनट और जितनी देर मैं आपकी खिदमत पे रहूं, मैं थोड़ी देर तक मौला का तज़किरा करूं, और उसके बाद में रब्त मसाइब और फिर मुझे दूसरी जगह पे खिताब करना है। तो बड़ी माजरत के साथ एक छोटे से मौजू पर आपके साथ गुफ्तगू करनी है, अपने मौला की अज़मत को समझने के लिए। देखिए, हम आज की गुफ्तगू, अगर आपको मेरी पिछली गुफ्तगू याद है, तो हमने कम्युनिकेशन पे बात की थी। कम्युनिकेशन। आज हम आपसे बात करेंगे अक्ल और इस्लाम। अक्ल और इस्लाम पे गुफ्तगू में हम कोशिश करेंगे कि छोटा सा अनछुआ पहलू या कोई ऐसी चीज़ जिसका बयान शायद आपने कम सुना हो, उसे मैं अपने बयान में दाखिल करूं। देखिए, इस्लाम में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा इज्जत है उसका नाम है अक्ल। अक्ल। और इसकी दलील ये है कि आप जब नमाज पढ़ते हैं और आप नमाज में सवाब के लिए जमात में जाते हैं, और जमात को और बुलंद करने के लिए आप कोशिश करते हैं कि आपका जो इमाम हो वो कम से कम जमात में मौजूद 200 लोगों और 500 लोगों से हर नज़रिए से अफजल हो। उन सारी फजीलतों में जो सबसे पहली शर्त आप खुद देखते हैं
وہ ہے عاقل. عاقل. آپ بیوقوف کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، بیوقوف کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھتے. یہ بار بار میں دہرا رہا ہوں تاکہ میں اپنی بات بہت کم لفظوں میں آپ کے سامنے مکمل کر لوں. تو بھیا تسلیم بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس مجلس کے لیے یاد کیا. میرا کم وقت مت دیکھیے گا، میں کوشش کروں گا 1.5 گھنٹے کی مجلس سے انہی 30-32 منٹوں میں نپٹا دوں، چونکہ ان سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ہمارا ملنا ملانا عوام سے ہوتا ہے یا یہ مجلسوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے یہ وہ 1 گھنٹے کا نہیں ہو سکتا ہے. بہت کم وقت میں مدلل باتیں مختصر ہوں مگر مکمل ہو باتیں. آپ نے مجھے یاد کیا، آپ کا شکریہ، اور میں پرسہ پیش کرتا ہوں آپ کو آپ کے والد کا. اور میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، آج کی جو رات ہے اس رات میں کسی کو کسی کا پرسہ نہ ہی پیش کیا جائے تو بہتر ہے، چونکہ یہ وہ رات ہے جو ہم سارے شیعہ اثنا عشری کے لیے اتنی بڑی ہے کہ ہم بس اپنے وقت کے امام کو پرسہ پیش کریں، ان کے جد علی ابن ابی طالب کی شہادت کا. مولا آپ کو صبر دے. میں یہیں سے اپنی بات آگے لے کے چلتا ہوں کہ اسلام میں سب سے زیادہ جو امپورٹنس ہے وہ عقل کو دی گئی ہے. عقل سے زیادہ کسی چیز کی امپورٹنس نہیں ہے. اسلام میں ہر لا عقل کی بنیاد پر ہے، حتیٰ کہ یہ کہا گیا ہے کہ جو بات تمہاری عقل میں آئی نہیں اور کوئی کہتا ہو کہ یہ اسلام ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ ملا کا اسلام ہو سکتا ہے، مولا کا اسلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ مولا کے اسلام کی بات ہو اور وہ عقل میں نہ آئے. تو انشاءاللہ اگر آپ ساتھ میں رہیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ میں کس طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں. ایک جاہل انسان ہے، اس کی 70 رکعت، اور ایک عاقل ہے اس کی 2 رکعت برابر ہے. کمال کی چیز ہے نا، عقل اگر ہے تو آپ کی 2 رکعت 70 رکعت کے برابر ہے. اب آپ اس چیز کو سمجھیے گا. ایک جاہل نماز پڑھ رہا ہے اور ایک عاقل نماز پڑھ رہا ہے، تو جاہل کی نماز سے 70 گنا بہتر کس کی نماز ہے؟ عاقل کی ہے، عاقل کی نماز. وہیں ایک شخص وارد مسجد ہوتا ہے، جاہل بھی نماز پڑھ رہا ہے، عاقل بھی نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ بھی ہے، اور اس کے ہاتھ میں فیروزے کی اور عقیق کی انگوٹھی ہے، تو اب اس کی بھی 2 رکعت 70 رکعت کے برابر ہے. بھائی عقل کا تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یہ فیروزہ اور عقیق سمجھ میں نہیں آیا. تو پھر عقل سے پوچھتے ہیں کہ بھائی معاملہ کیا ہے؟ تو عقل نے اسٹڈی کر کے بتایا، چونکہ یہ وہ نگینے ہیں جنہوں نے الوہیت کے بعد نبوت کی گواہی دی اور نبوت کے بعد ولایت کی سب سے پہلے گواہی دی. کمال ہے نا، جب ولایت کے کلمہ پڑھنے والے پتھر کی یہ حالت ہے کہ وہ جس کے ساتھ رہے اس کی 2 رکعت کو 70 رکعت کر دیتی ہے، تو پھر جو خود ولی ہو، ولی الاولیاء ہو، جو معصوم ہو، منصوص من اللہ ہو، وہ اس کی محبت اگر کوئی اپنے دل میں لے کے گھومتا ہو تو اس کا عمل غیر اسلامی کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بار درود پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو حضرات مومنین، آپ جو کہیں جہاں کہیں مجھے سن رہے ہوں، سب سے زیادہ امپورٹنٹ عقل ہے. میں نے یوں عقل اور اسلام تو آپ کے سامنے موضوع رکھا، مگر یہ دونوں ایک ہی ہے، چونکہ اسلام عقل ہے اور عقل اسلام ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی عاقل ہو اور اسے اسلام سمجھ میں نہ آئے. دیکھیے، بحث 2 طریقے کی ہوتی ہے، ایک کنسٹرکٹیو ہوتی ہے، ایک ڈسٹرکٹیو ہوتی ہے. ڈسٹرکٹیو بحث کی کوئی ویلو نہیں ہوتی ہے، جاہلوں کے درمیان ہوتی ہے. پڑھے لکھوں میں بحث ہوتی ہے. یہ جو لفظ اجتہاد آپ سنتے ہیں، یہ جو علماء بحث اور مباحثہ کرتے ہیں، یہ بحث سے ہی ایک چیز کا دوسری چیز کا وشلیشن کر کے، ان کو سمجھ کے، دلیل لا کے، رد لا کے، اور چیزوں کو اور پیور کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. تو بحث اگر پوزیٹیو وے میں ہے، کنسٹرکٹیو ہے، تو بہت اچھی ہوتی ہے. بحث سے بہت کچھ چیزیں آتی ہے. بحث دماغ اور مغز کا مشق ہے. مشق جتنا زیادہ ہوتا ہے دماغ اتنا تیز ہوتا ہے، اور جب دماغ تیز ہوتا ہے تو تیز دماغ کی فکریں بھی اتنی ہی تیز تر ہوتی ہیں، اور وہ قوموں کو اتنا تیز بناتی ہیں. تو حضرات، ہم عقل پہ چل رہے ہیں، تو عقل سے پوچھیں کہ امام کون ہے، تو عقل آپ سے یہ کہے گی کہ تمہارا امام کم سے کم وہ ہونا چاہیے جو تم سے ہر حال میں افضل ہو، ابتدا میں بھی افضل ہو، انتہا میں بھی افضل ہو، اور زمانہ ختم ہونے کے بعد بھی افضل ہو. چونکہ ابتدا میں تم کو پتہ نہیں کہ کیسا
اور انتہا تمہارے کنٹرول میں نہیں، اور زمانے کے بعد تم کو بھلا دیا جائے گا، پتہ ہی نہیں کہ کون یاد رکھے گا اور نہیں یاد رکھے گا۔ تمہارا امام کم سے کم وہ ہونا چاہیے جس کی ابتدا بھی بہتر ہو، جس کی انتہا بھی کامیاب ہو، اور زمانے کی مدتیں جسے بھلا نہ پائیں، ختم نہ کر پائیں۔ آئیے ہم علی ابن ابی طالب کی طرف چلتے ہیں، جن کی ابتدا کعبے سے ہو رہی ہے، انتہا مسجد تک جا کے، اور سجدے میں، حالت سجدہ میں ضربت، اور پھر اتنا زمانہ گزر جانے کے بعد بھی دنیا کے سارے لیڈروں کو جمع کر دیا جائے تو دنیا کا سب لیڈر اگر جمع ہو کے عقل سے سب کو اسٹڈی کرے گا تو علی کو پڑھنے کے بعد یہی کہے گا ہم سب کا مولا علی علی، کیونکہ علی کو ماننے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، دماغ میں بھیجا ہونا چاہیے، شکم میں حلال غذا اور پاک خون ہونا چاہیے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ میں نے ابھی اپنے پیج پہ ایک بات کہی، میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد میں وہیں سے ربط مصائب کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ امام ایک جگہ فرماتے ہیں، اور اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، جیسا کہ بڑے لوگوں نے بتایا کہ دنیا کے، جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ دنیا کے سارے لیڈران کو اگر آپ جمع کیجیے گا تو سارے لیڈران دنیا کے جمع ہو کے کہیں گے کہ علی ہمارا مولا ہے، علی ہم سب کا لیڈر ہے، علی ہم سب کا رہبر ہے۔ تو اس وجہ دیکھیے کیا ہے، ابتدا اور انتہا میں علی کی پوری زندگی توحید کے پرچم کو بلند کرنے میں گزری ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ توحید کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ بات کرتے ہیں خدا کی، تو خدا کا کیا مطلب ہے؟ خدا کا مطلب ہے ہر طرف امن پھیلا ہو جس کے سبب، ہر طرف شانتی پھیلی ہو جس کے سبب۔ تو اس کا مطلب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جہاں بے چینی ہو، جہاں بےتابی ہو، جہاں پریشانی ہو، جہاں ظلم ہو، وہاں خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا وہی ہے جہاں عدل ہے۔ خدا کی ساری توحید عدل کو پھیلاتی ہے۔ اگر علی ابن ابی طالب نے یہ کہا کہ میں نے اللہ کی توحید کو ہر جگہ پھیلایا، اس کا اصل مفہوم یہ نہیں ہے کہ جتنی جگہوں پر میں رہا ہوں سب کو میں نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھوایا، نہیں، میں نے سب کا حق ادا کیا ہے، جس کا جو تھا عدالت میں، جس کا جو بنتا تھا اس کو اس تک پہنچایا۔ دیکھیے علی کی زندگی کا کمال یہ ہے، علی کی زندگی کا کمال یہ ہے کہ جب آپ علی کی زندگی پڑھیں گے تو علی کی زندگی کسی خاص طبقے کے لیے وہ نہیں ہے کہ فیسلٹی پرووائڈ کرنے کے لیے، نہیں، خاص طبقے کے لیے، خاص جگہوں کے لیے نہیں، علی کی زندگی تو سب کے لیے ہے۔ ایک عام انسان، ایک مزدور، آج کل مزدوروں کی اتنی موت ہو رہی ہے، آج کل مزدور ریلوے ٹریک پہ مارے جا رہے ہیں، مزدور روڈ پہ مارے جا رہے ہیں، مزدور وہ حفاظت کے دستے جو پولیس والے ہیں جن کی ذمہ داری ہے بچانا، ان سے مارے جا رہے ہیں۔ مزدور کے پاؤں میں چپل نہیں ہے، پیٹ میں کھانا نہیں ہے، انہیں اپنا مقصد پتا ہے، اپنے گاؤں اور گھر جانا ہے، پہنچانے کے لیے سرکاروں کے پاس ٹرین نہیں ہے، ٹرین ہے تو کرایہ لے رہے ہیں، بجٹ نہیں ہے۔ یہ ساری مصیبتوں کا کچھ احساس کر رہے ہیں آپ کہ کیسی حالت چل رہی ہے۔ اس میں وہ قول ذرا مولا کا یاد کر لیجئے کہ کسی مزدور سے مزدوری کا کام دینے کے پہلے اس کی اجرت طے کر لو تاکہ کنفیوژن نہ ہو، تاکہ تمہیں کیا دینا ہے، اور اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی جو اجرت بنتی ہے اسے دے دو۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ آپ دکھا دیجئے مجھے دنیا کے کسی لیڈر کا کوئی جملہ مزدور کے باب میں کہ ایسا ہو، آپ مجھے دکھا دیجئے اگر آپ کو کہیں دکھتا ہو علی ابن ابی طالب جیسا جملہ جو علی نے مزدور کے سلسلے سے کہا ہے۔ اور آگے چلیے حضور، بڑا خوبصورت قول ہے، آپ سنیں گے تو محسوس کریں گے کہ کیا کہنے میرے مولا کے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں اگر بھوکا چوری کرے، فرماتے ہیں اگر چور چوری کرے تو چور کو سزا دینی چاہیے، مگر اگر بھوکا چوری کرے تو بادشاہ کو سزا دینی چاہیے، چونکہ اگر عادل بادشاہ ہوتا تو کوئی اس کی زمین پہ بھوکا نہ رہتا۔ اللہ اکبر! آپ سمجھ رہے ہیں ان چیزوں کو؟ اگر آپ احساس کر رہے ہیں کتنے بڑے جملے ہیں میرے مولا کے، اور میرے مولا کیا کچھ نہیں بیان کر رہے ہیں ان جملوں میں۔ وہی علی ابن ابی طالب ہے جو قاتل کو، جو قتل کرنے والا ہے اسے اٹھا رہا ہے۔ یہ دائرہ تبلیغ ہے۔ اللہ اکبر! لوگ اپنے دشمن سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، لوگ کنارے ہو جاتے ہیں، لوگ اپنے دشمن کا سامنا نہیں کرتے، مگر کمال ہے علی ابن ابی طالب۔ میں یہیں سے ربط مصائب میں
چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا بڑی معذرت کے ساتھ، اور کیونکہ مجھے دوسری جگہ بھی جانا ہے، چند جملے مجھ سے سن لیجئے کہ دیکھیے علی ابن ابی طالب کی کیفیت کیا ہے۔ ضربت لگی ہے علی ابن ابی طالب کو، اور علماء سے آپ نے سنا ہوگا، اور یہ بیان ہے کہ سر اس طرح سے ٹکڑوں میں بٹا ہے جیسے آپ بیچ سے قرآن کھول لیجئے۔ یہ علی ابن ابی طالب کی حالت اور یہ علی ابن ابی طالب کی کیفیت ہے۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ میں نے روایت میں دیکھا امام حسن نے اپنے بابا کی پیشانی پہ بوسہ لیا، آنسو کے قطرے گرے رخسار پہ، میرے لال میرے جسم کا زہر تو میرے جسم میں رہ گیا، پر میرے لال تجھے تو ایسے شہادت نصیب ہوگی کہ تیرے جسم کا زہر اتنا زیادہ شدت پکڑے گا کہ کلیجے کے ٹکڑے باہر آ جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ چلتے ہیں اس گھر کی طرف، چلتے ہیں جس گھر کی طرف جو علی ابن ابی طالب کا گھر ہے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ علامہ مقدس زنجانی کے 2 جملے نقل کر رہا ہوں۔ علامہ مقدس فرماتے ہیں زینب نے گریہ کرنا شروع کیا، علی ابن ابی طالب نے زینب کو دیکھ کے سوال کیا میری لاڈلی بتا میرے سر پہ کتنے زخم ہیں؟ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا بابا 1 زخم ہے۔ علی نے رو کے فرمایا لاڈلی جب تو 1 زخم نہیں دیکھ سکتی پھر حسین کو زخموں سے بھرا ہوا کیسے دیکھے گی، کیسے برداشت کرے گی؟ جب حسین آخری بار خیمے میں آئیں گے، جزاکم اللہ، وہ لو علی زخمی ہیں، وہ لو سب کو وصیتیں ہو گئی ہیں، وہ لو علی اس دنیا سے جا رہے ہیں، وہ لو علی دنیا سے چلے گئے، وہ لو غسل و کفن ہوا۔ میں بس ہاتھوں کو جوڑ کے اتنا کہوں گا مولا 2 بیٹے موجود ہیں، مولا ہر منزل پر بیٹوں نے وہ کام کیا جو بیٹے کرتے ہیں، چلو سلام کرتے ہیں سید سجاد کو۔ کسی نے مدینے میں سوال کیا مولا تیرے بابا کی میت سامنے پڑی تھی، بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، اب پھر آپ گھوڑے پر کیوں موجود تھے؟ ہم نے آپ کو زمین پہ کیوں نہیں پایا؟ رو کے فرمایا سید سجاد نے چونکہ ظالموں نے میرے پاؤں کو گھوڑے کی پیٹ سے باندھ دیا تھا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ وہ لو بس آخری جملہ مجلس کا، اور مجلس تمام کرتا ہوں۔ سید سجاد سے سائل نے سوال کیا مولا یہ بتا تیرے بابا کا صبر بڑا یا تیرے دادا کا صبر بڑا؟ رو کے فرماتے ہیں میرے دادا کا صبر بڑا۔ وہ کہتا ہے مولا اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل تیرے بابا نے نکالا، علی اصغر کے گلے سے تیر تیرے بابا نے نکالا، پھر تیرے دادا کا صبر بڑا کیسے ہو گیا؟ رو کے فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا، ارے میرا دادا زندہ تھا، میری دادی کی پسلی ٹوٹ گئی، میرا دادا زندہ تھا، دروازے میں آگ لگا دی گئی، ہائے علی۔ بس سیدہ کے آخری جملے سے مجلس ختم کر رہا ہوں۔ بی بی نے اپنے آخری وقت میں اپنے شوہر سے یہ کہا تھا علی میری آنکھیں پوری زمین پر آپ سے مظلوم ترین انسان کسی کو نہیں دیکھ رہی، ہائے اسی مظلوم علی کا، اسی مظلوم امام کا دن ہے۔ صبح کو تابوت اٹھ جائے گا، صبح کو آپ سب آرام کر کے سو جائیں گے، صبح سب اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں گے، مگر زینب شام میں گریہ کرے گی، ہائے رے میرا بابا، ہائے رے میرا بابا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار ہم میں جو غریب ہوں ان کو توانگر بنا، بیمار ہو بیمار کربلا سید سجاد کی صدقے شفاء کلی عطا فرما، مرحومین و مرحومات مغفرت فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات مومنین ایک مرتبہ سورہ الحمد
3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح پر خطوط کو ارسال فرما۔